السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عقیل جاوید، آپ دیکھ رہے ہیں اے جے ہیلتھ ٹی وی۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے مردانہ کمزوری اور ہائی بلڈ پریشر کا تعلق، یعنی کہ ہائپر ٹینشن اور اریکٹائل ڈسفنکشن کا کیا ایسوسیشن کیا ہے، اس کا تعلق کیا ہے۔ اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ مردانہ کمزوری اور ہائی بلڈ پریشر آپس میں کیا گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر ایک ایسی بیماری ہے جو جسم کے باریک رگوں اور خون کی روانی کو متاثر کر سکتی ہے یا کرتی ہے۔ جب خون صحیح طریقے سے جو عضو ہے یا تناسل ہے اس کی رگوں تک نہیں پہنچ پاتا تو مرد میں اریکشن برقرار رکھنے میں دشواری پیش آتی ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ یہ جو ویاگرا ٹائپ آف میڈیسن کھاتے ہیں کیا کرتا ہے کہ خون کی جو رگوں ہے جو خصیوں کی طرف جاتے ہیں، ٹیسٹس کی طرف جاتے ہیں، اس کو وہ تیز کر دیتی ہے، روانی تیز کر دیتی ہے، الٹیمیٹلی ریزلٹنٹلی کہ اریکشن پھر زیادہ دیر کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی فلاسفی ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ اچھا، ہائی بلڈ پریشر کو تھوڑا سا ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ جو نارمل بلڈ پریشر ہے یا ہائپر ٹینشن ہے وہ 120/80 ہوتا ہے۔ ایج آپ کی کوئی بھی ہو، نارمل تو یہی ہے، لیکن ایج کے ساتھ تھوڑا بہت اس میں ویریشن آ جاتی ہے۔ جب مردانہ کمزوری بندے کو محسوس ہو اور اس کو ہائپر ٹینشن بھی ساتھ میں ہو تو پھر یہ دونوں مل کے پرابلم پیدا کرتی ہیں۔ وہ میں نے اوپر بتا دیا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اچھا، ہائی بلڈ پریشر میں ہوتا کیا ہے کہ نالیوں کو سخت کر دیتی ہے اور تنگ کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے خون کا ظاہر ہے ایک پائپ ہے، اس میں اگر پانی کا فلو، میں پانی کی مثال دے رہا ہوں کہ ایک ہوز پائپ ہے عام سے گھریلو جو ہم گارڈن میں پانی دیتے ہیں، تو اس کو اگر آپ بند کر دیں گے یا اس میں رکاوٹ آئے گی تو پانی نہیں آئے گا۔ یہی مثال یہ ہے کہ عضو تناسل یا ٹیسٹس کی طرف جو خون جاتا ہے اگر وہ فلو ہی کم ہوگا تو پھر پنجابی میں کہتے ہیں کہ چھنکنا ہی ہے۔ تو بہرحال میں اپنے پختون بھائیوں کو اس پروگرام میں ڈیرا منانا استلے مشے تسٹیر مہربانی، پنجابی بھائیوں کو ویلکم کے ساتھ ان کو جی آئین اور اردو بھائی کو خوش آمدید، اینڈ مائی انٹرنیشنل ویورز ویلکم ٹو مائی شو۔ تو ایسے مریضوں کو جس کو ہائپر ٹینشن ہو اور ساتھ میں مردانہ کمزوری محسوس کرے تو کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ذہنی سکون چاہیے، نمک کا کم استعمال کریں۔ ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے نمک کا آپ نے کم استعمال کرنا ہے۔ تلی ہوئی چیزیں، ڈیپ فرائڈ چکنائی والی چیزیں، ان سے ظاہر ہے پرہیز کرنا ہوگا۔ فیٹس ویسے بھی خطرناک ہیں، آپ کے لیپڈ پروفائل کو آؤٹ کرتی ہیں، آپ کا ٹوٹل کولیسٹرول آؤٹ کر دیتی ہیں۔ شراب نوشی، سگریٹ نوشی، کیفین کا استعمال کم سے کم کریں گے بلکہ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ باقاعدگی سے ورزش کریں، صبح شام 40 منٹ کم از کم واک ہونی چاہیے۔ نیند پوری کرنی ہے۔ نیند میں